بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفتوى فی عہد الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تیسری بحث آ گئی۔ فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، اور حضور کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل مفتی تھے۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے سوال کرتے، اور آپ دینی لحاظ سے ان کی رہنمائی فرماتے اور جواب دیتے۔ دین سے متعلقہ سوال کا جواب، اسی کا نام فتویٰ تھا۔ شروع میں ہم نے اس کی تعریف پڑھ لی تھی فتوے کی، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام فرمایا کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ پوشی فرما لی، سمجھے، تو اس کے بعد یہ فتوے والا جو بیڑا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کام کو سنبھالا اور یہ بیڑا اٹھایا۔ ذکر ابن القیم فی اعلام الموقعین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں، ان الذین حفظت منہم الفتیہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتوے والا شعبہ یہ تو صحابہ نے سنبھال لیا تھا، اور ان الذین حفظت منہم الفتیہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، اور 130 سے کچھ زیادہ صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، صرف 130 سے کچھ زیادہ۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان الذین حفظت منہم الفتیہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ صحابہ جو فتوے دیا کرتے تھے اور ان کے فتوے محفوظ ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 130 سے کچھ زیادہ ہیں، اور ان 130 سے کچھ زیادہ میں بین الرجل و امرأۃ، مرد حضرات اور خواتین یہ سارے شامل ہیں۔ مرد اور خواتین ملا کر جو فتوے دیا کرتے تھے صحابہ میں سے، ان کی تعداد 130 سے کچھ زیادہ ہے، اور ان 130 میں بھی کچھ صحابہ، اور صرف 7 صحابہ ایسے تھے۔ 130 کی بھی 3 قسمیں بنا لی جائیں۔ ایک قسم تو ان صحابہ کی ہے جو بہت کثیر تعداد میں فتوے دیا کرتے تھے، دوسرے یہ ہے کہ وہ کثیر تعداد میں تو نہیں دیتے تھے لیکن درمیانے فتویٰ دیا کرتے تھے، درمیانی تعداد۔ تیسرا یہ ہے کہ بہت ہی کم فتوے دیا کرتے تھے۔ جی، ان 130 سے کچھ زیادہ میں صرف 7 صحابہ ایسے ہیں جو مکثرین تھے، یعنی کثیر تعداد میں فتوے دیا کرتے تھے۔ فَكَانَ الْمُكْثِرُونَ مِنْهُمْ سَبْعًا، ان میں سے 7 ایسے تھے جو کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں فتوے دیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، وزید بن ثابت، وعبداللہ بن عباس، وعبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو کثیر تعداد میں فتوے دیا کرتے تھے۔ بالخصوص ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی، ان کو آپ ان 7 میں سے اگر آپ الگ کر لیں، وہ اس لیے
کہ یہ فتوے بھی زیادہ دیتے تھے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر مسائل نکالنا اور کچھ اصول نکالنا، یہ کام صحابہ میں سے جو کیا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت علی نے فرمایا ہے، سمجھے؟ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسائل نکالے حضور کی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جو فتوے دیے اور مسائل مستنبط کیے اور اصول آپ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کو ماخذ بناتے ہوئے نکالے، سمجھے؟ تو یہی اصول پھر ان کے شاگرد حضرت علقمہ، انہوں نے ان سے پڑھا، حضرت علقمہ سے وہ اصول نیچے آئے حضرت ابراہیم نخعی کے پاس، اور ان کے شاگرد بنے حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد بنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، امام محمد، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو شاگرد تھے، انہوں نے وہی اصول اور وہی مسائل جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، ان میں خوب محنت کی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بعد والوں کی سہولت کے لیے مزید اصول نکالے اور مزید مسائل کا استنباط کیا، خوب مسائل نکالے، خوب اصول نکالے، اور یہی آ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائل اور ان کی فقہ مکمل ہو گئی۔ اب قیامت تک یہ باقی رہے گی، کیونکہ اس کے بعد اب تو مقلدین موجود ہیں، مجتہدین ختم ہو گئے۔ تو امام صاحب کی جو فقہ ہے، جو مسائل ہے، جو اصول ہے، یہ تقریباً وہی ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں سے جو لقب ملا وہ افقہ الصحابہ کا ملا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ اگر کوئی تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت علی بھی اسی درجے کے تھے، وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ خیر، یہ 7 صحابہ وہ تھے جو کثیر تعداد میں فتوے دیا کرتے تھے، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ میرے دادا مولانا بدلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ آدھا دین ہمارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہا، آدھا دین۔ بہت بڑی مفتیہ اور بہت بڑی مجتہدہ تھی۔ صحابہ ان سے بھی رجوع کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسائل کے سلسلے میں، یہ مسائل بیان فرمایا کرتی تھی۔ خیر، یہ 7 صحابہ وہ تھے جو کثیر تعداد میں فتوے دیا کرتے تھے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہو یمکن ان یجمع من فتاوی کل واحد منہم، ان 7 میں سے ہر ایک کے فتاوی کو اگر جمع کیا جائے تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں فتاوی ہیں کہ صفرن، اور ضخیم ایک رجسٹر یعنی بہت بڑا رجسٹر تیار ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کے فتاوی کو اگر جمع کیا جائے تو بہت بڑا رجسٹر تیار ہو سکتا ہے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں یہ حضرات فتوے دیا کرتے تھے۔ یہ ہے فتویٰ صحابہ کے دور میں۔ اچھا جی، قال وقد جمع ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب، اچھا باقی ابو بکر، یہ ہارون الرشید جو خلیفہ تھے ان کے بیٹے تھے مامون الرشید، یہ خلیفہ بنے ہارون الرشید کے بعد، اور مامون الرشید کے
پوتے کے بیٹے ابو بکر، یہ مامون الرشید، خلیفہ مامون الرشید کے پوتے کے بیٹے ہیں ابو بکر، یعنی پڑپوتے لگے. انہوں نے جمع کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی کو فی 20 کتابا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، 20 کتابوں میں جمع کیا ہے. صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی کو 20 کتابوں میں جمع فرمایا ہے. اور یہ کون ہے ابو بکر؟ وہ میں نے بتایا پڑپوتے ہیں خلیفہ مامون الرشید کے، اور یہ احد ائمۃ الاسلام فی العلم والحدیث، علم اور حدیث کے اندر یہ اسلام کے بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا، بہت بڑے امام تھے یہ. انہوں نے 20 کتابوں میں صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی کو جمع فرمایا ہے. ورنہ کتنی کثیر تعداد میں یہ حضرات فتوے دیا کرتے تھے. آگے وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنَ الْفُتْيَا، باقی جو دوسرے صحابہ ہیں جو کثیر تعداد میں تو فتوے نہیں دیتے تھے، ان سے جو فتوے روایت کیے گئے ہیں وہ درمیانی مقدار میں ہے. ان کی تعداد کم بھی نہیں ہے لیکن زیادہ بھی نہیں ہے. اور وہ صحابہ جو درمیانے فتوے دیا کرتے تھے، زیادہ مقدار میں ان کے فتوے ان سے منقول نہیں ہے، فعددهم اکثر، ایسے بہت سارے صحابہ ہیں. ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، حضرت عثمان رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عبداللہ ابن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، حضرت سعد ابن ابی وقاص، سلمان فارسی، حضرت جابر ابن عبداللہ، ومعاذ ابن جبل، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عمران ابن حسین، وابو بکر، وعبادہ بن صامت، ومعاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ ان کے فتاوی درمیانی تعداد کے اندر موجود ہے، یہ کثیر تعداد میں فتوے نہیں دیا کرتے تھے. یہ درمیانی والے آگے، اور ان کی، اور وہ جو کثیر جن سے فتوے منقول ہیں وہ صرف 7 ہیں، اور جن سے درمیانی مقدار میں فتوے منقول ہیں وہ یہ کثیر صحابہ ہیں جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. قال ابن حزم، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں يمكن ان يجمع من فتيا كل واحد منهم، ان میں سے ہر ایک کے فتووں کو اگر جمع کیا جائے تو ممکن ہے جزء صغیر جدا، بہت ہی چھوٹا سا، ایک چھوٹا سا، خالی چھوٹا نہیں، صغیر نہیں، جدن، بہت ہی چھوٹا سا ایک رجسٹر تیار ہو جائے، جبکہ ان سب کے فتووں کو جمع کیا جائے. پھر چھوٹا سا، اور پیچھے صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کو جو جمع کیا گیا وہ 20 کتابوں میں جمع ہوئے. اور یہ سب کے متوسطین ساروں کے فتاوی کو جمع کیا جائے، چھوٹا اور بہت ہی چھوٹا رجسٹر تیار ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مقصرین بھی آگے، متوسطین بھی آگے، جو درمیانی تعداد میں فتوے دیا کرتے تھے. تیسری قسم صحابہ کی وہ تھی والباقون من الصحابۃ، اور ان کے علاوہ جو بقیہ صحابہ تھے مقلون فی الفتاوی، ان کے فتاوی کی تعداد بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے، نے کہا تھا 130 سے کچھ زیادہ تھے جو فتوے دیا کرتے تھے، 7 تو بہت زیادہ. اس کے بعد متوسطین بھی آگے، اور جو صحابہ کم فتوے دیا کرتے تھے وہ اس کے علاوہ تھے، ان 2 قسموں کے علاوہ. وہ کتنے کم دیتے تھے؟ لا یروى عن واحد، ان میں سے ہر ایک سے فتوے نہیں روایت کیے گئے مگر 1 یا 2 فتوے ہوں گے بس. وَالزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ عَلَى ذَلِكَ، تھوڑے بہت اس سے زیادہ ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں 3 ہو جائیں گے، زیادہ 4 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ فتاوی ان سے منقول نہیں ہے. وَيُمْكِنُ
ان یجمع من فتیا جمیعہم، ان سارے کے فتاوا کو اگر یہ تیسری قسم کے 7 کے فتاوا کو جمع کیا جائے تو ایک چھوٹی سی کاپی تیار ہو جائے گی بعد تقصی والبحث، وہ بھی خوب کوشش، خوب محنت اور خوب چھان کریت کے بعد ایک چھوٹی سی کاپی۔ اور اوپر جو درمیانی والے تھے نا وہ کیا تھا، یمکن ان یجمع من فتیا کل، ان میں سے ہر ایک کے فتووں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں نا تو وہ چھوٹی سی کاپی بننی تھی، ہر ایک کے الگ الگ۔ اب یہ جو ان کے علاوہ جو صحابہ کم مقدار میں فتویٰ دیتے تھے قلیل تعداد میں، ان ساروں کے فتاوا کو جمع کیا جائے تو پھر ایک چھوٹی سی کاپی سب کو ملا کر جمع بن سکتی ہے، اور وہ بھی اچھی طرح چھان کریت کے بعد اگر ان کے فتووں کو جمع کیا جائے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ملی، صحبت ملی، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی زیارت اور حضور کی صحبت کی وجہ سے جن آنکھوں نے حضور کی زیارت کر لی، حضور کی صحبت انہیں مل گئی، سمجھے اگر کوئی شخص صحابہ کے بعد کوئی بھی شخص ایسا ہو جو ساری زندگی عبادت کے اندر لگا رہے اور سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائے، وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ حضور کی جو صحبت مل گئی ہے، جن آنکھوں نے حضور کی زیارت کر لی ہے، ساری زندگی کوئی شخص سجدے میں پڑا رہے، وہ ان کے برابر تو دور کی بات ہے، ان کے جوتے کے نیچے جو گرد اور مٹی اور خاک لگی ہوئی ہے وہ اس خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، اس کے باوجود صرف 130 سے کچھ صحابہ زیادہ تھے جو فتوے دیتے تھے، اور ٹوٹل تھے 1.25 کے قریب، اور 130 سے کچھ زیادہ فتوے دے رہے ہیں، باقی دیتے ہی نہیں تھے، باقی مسئلے پوچھتے تھے ان سے آ کر، یہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ اور ان 130 میں سے بھی صرف 7 تھے جو زیادہ دے رہے ہیں، اور باقی متوسطین چلو ان کی چھوٹی چھوٹی کاپی بن جائے گی ہر ایک کے فتاوا کو جمع، اور وہ بھی چند تھے، مقلین زیادہ تھے جو کم تعداد میں دیتے تھے، وہ کوئی 3 دے رہا ہے، کوئی 4 دے رہا ہے، وہ بہت احتیاط کرتے تھے فتوے کے سلسلے۔ تو جب صحابہ جیسی بڑی ہستیاں وہ بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم فتوے دیں، صرف 130 یا اس سے کچھ زیادہ، ان میں بھی 7 وہ تھے، صرف 1.25 میں سے 7 وہ تھے جو تھوڑا زیادہ فتوے دیتے تھے، باقی درمیانے، باقی بہت کم، اور یہ ٹوٹل ملا کر 130، یہ 1.25 کن میں سے، صحابہ میں سے۔ اور ہم آج دیکھو ہر بندہ ہی مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی مفتی بنا ہوا ہے، جس سے مسئلہ پوچھ لو اور اس کو چاہے عربی عبارت کی ایک لائن بھی پڑھنی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ سمجھتا ہے میرے سے بڑا محقق کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی خطرے والی بات ہے کہ صحابہ جیسی بڑی ہستیاں 1.25 میں سے صرف 130 آپ کے سامنے آئے، اور ان میں سے بھی 7 وہ تھے جو زیادہ دیتے تھے۔ یہ ایک بڑے نقطے کی بات ہے جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیں جی۔ اس کے بعد ثم ذکر ابن القیم اسماء هؤلاء المقلین من الصحابہ، یہ کثیر والے بھی صحابہ آگے، متوسط والے بھی آگے، پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کے نام بھی ذکر فرمائے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے جن کے فتویٰ کم تعداد میں موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ اچھا ان کے نام ذکر فرمائے، ثم استغرب، اور پھر بڑے ہی تعجب کا اظہار کیا کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے
ان صحابہ میں حضرت معاذ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نام بھی لکھا ہوا ہے. عجیب. اور اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے. سمجھے وہ اس وجہ سے وقال کہ ان کا نام بھی ان صحابہ میں کیسے آ گیا. کہنے کہ لعلہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے لعلہ تخیل کہ ان کا یہ خیال ہو. اصل میں ہوا یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک غلطی ہو گئی تھی ان دونوں سے زنا والی. دیکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں نبی کی طرح. صحابہ سے غلطی ہو سکتی تھی، بلکہ ہوئی بھی، بہت سے صحابہ سے ہوئی ہے. حدیثوں کے اندر ان کے تذکرے آ رہے ہیں، قرآن مجید میں آ رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے، جس صحابی کی غلطی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے، ساتھ ہی اس کی معافی اور توبہ کا ذکر بھی آ گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے ان کا وہ درجہ نہیں تھا جو گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرنے کے ذریعے اللہ نے جو ان کی شان اور درجہ بلند کر دیا، وہ گناہ سے پہلے بھی نہیں تھا. سمجھے. اب یہ قصہ دیکھ لیں، حضرت معاذ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہما والا قصہ جو غالباً بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ان سے غلطی ہوئی، زنا والی ہو گئی. انسان تھے، شیطان غالب آیا، غلطی ہو گئی. سمجھے. تو اب بڑے پریشان ہو گئے اور مشورے شروع کر دیے صحابہ سے کہ اب کیا کریں. سمجھے. کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا کر حاضر ہو جاؤ نا، اپنے آپ کو پاک صاف کرا لو. یہ چلے گئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اقرار کیا زنا کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ دوسری طرف فرما لیا، زنا نہیں ہوا، کوئی اور غلطی ہے. پھر ادھر سے لے کے نہیں، میرے سے زنا ہی ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے. تو نہیں زنا نہیں ہوا تو کوئی اور غلطی ہوئی ہوگی، بوسہ لیا ہوگا. بس دوسری طرح منہ کر لیا. 4 دفعہ ایسا ہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تھے بھی شادی شدہ، اور شادی شدہ سے اگر غلطی ہو جائے زنا والی تو حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. شریعت کا حکم ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب ہم نے شریعت کے حکم کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں، ہاتھ کان کاٹنے والے، قتل کرنے والے قانون کو ہم کیا کہا جی، میں نہیں دیکھ سکا دوبارہ میں، کہ اس قانون کو ہم مناسب نہیں سمجھتے. ہم اس قانون کو مناسب نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے تو جرائم کی بھرمار ہے، اسی وجہ سے زنا کا بازار گرم ہے، اسی وجہ سے قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، کیا 4 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، کیونکہ سزا نہیں ملتی. غیر شادی شدہ کی سزا شریعت میں 100 کوڑے، اور شادی شدہ کی سزا کیا رکھی ہے، سنسار کرو، پتھر سے مار دو. اقرار کیا. 4 دفعہ اقرار کے بعد ثابت ہو گیا زنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو سنسار کر دیا جائے. سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کر انہیں مار دیا گیا. اچھا، جب وہ پتھر پڑنے تھے نا، خون نکل رہا تھا، تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلا، بچوں بچوں گندا خون، گندا خون. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس خون کو گندا خون کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر وہ سارے شہر پر تقسیم کی جائے تو سارے شہر کی معافی کے لیے کافی ہو جائے. میں نے کیا عرض کیا تھا، توبہ سے پہلے وہ مقام، گناہ سے پہلے وہ مقام نہیں تھا جو گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ نے مقام عطا فرما دیا. ایسی توبہ، ایسی سچی توبہ سارے شہر پر تقسیم کی جائے، سارے شہر کی معافی کے لیے کافی ہو جائے.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا اور ان کے اوپر بھی سزا جاری کی گئی۔ اب یہ جو انہوں نے اقرار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ میرے سے زنا ہو گیا، اور 4 مرتبہ اقرار فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اقرار کر لیا۔ حضور نے تو نہیں پوچھا تھا کہ تم نے زنا کیا یا نہیں کیا، حضور نے سے انہوں نے اجازت بھی نہیں دی تھی کہ میں اقرار کر لوں، انہوں نے خود ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کر لیا۔ تو یہ گویا فتویٰ دے دیا کہ اقرار سے بھی زنا ثابت ہو جاتا ہے، اقرار سے بھی، یہ گویا فتویٰ دے دیا، گویا فتویٰ دے دیا۔ تو کیا ہوا کہ ان اقدامہما علی جواز الاقرار، ان دونوں کا اقدام اقرار بالزنا کے جائز ہونے پر، حالانکہ من غیر استئذان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، اس سلسلے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی تھی کہ ہم اقرار کر لیں، اقرار حجت بن جائے گا، انہوں نے اجازت نہیں مانگی تھی اس سے۔ گویا ہوا فتویٰ لانفسہما، یہ گویا انہوں نے اپنے بارے میں خود ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ لجواز الاقرار، کہ اقرار بھی جائز ہے، اس سے بھی زنا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جو انہوں نے فتویٰ دیا اپنے بارے میں، وقد اقر علیہ، اسی پر انہیں برقرار رکھا گیا اور ان کا جرم ثابت ہو گیا اور سزا بھی جاری کی گئی ان کو۔ تو یہ گویا ان کا فتویٰ تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، گویا یہ فتویٰ ہو گیا نا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو بھی ان صحابہ میں داخل کیا ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ بھی ان صحابہ میں ہے جن سے کم تعداد میں فتوے منقول ہیں یا ثابت ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اس بات سے بڑا تعجب کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کو بھی فتویٰ شمار کر لیا۔ فَإِنْ كَانَ، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے، اس خیال سے انہوں نے اس کو فتویٰ شمار کیا ہو کہ یہ گویا فتویٰ ہی دیا تھا انہوں نے اپنے بارے میں حضور کی اجازت کے بغیر۔ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ تَخَيَّلَ هَذَا، اگر یہ خیال ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن قیم فرماتے ہیں تو فما ابعدہ من خیال، یہ بڑے خیال جو ہے یہ بڑا بعید کا خیال ہے، یعنی ایک بڑا انوکھا خیال ہے، یہ معنی ہو گیا بڑا دور کا خیال ہے۔ تو میرے کو پسند نہیں کیا کہ اس کو بھی انہوں نے فتویٰ شمار کیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ہو سکتا ہے او لعلہ ظفر عنہما، کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہو گئے ہوں ان دونوں کے بارے میں، بفتویٰ فی شیء من الاحکام، کسی حکم کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا ہو اور وہ یہ نہ ہو اس کے علاوہ کوئی دیا ہو، 1 یا 2 فتوے دیے ہوں اور وہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، اس وجہ سے انہوں نے صحابہ میں شمار کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ کے دور میں فتوے کی کیا صورت حال تھی، اس حوالے سے تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے کہ ان سے کثیر تعداد میں فتاوی منقول وہ 7، اور بعض سے درمیانی تعداد میں فتوے منقول، ان کی تعداد ان 7 سے کافی زیادہ تھی، اور باقی جو صحابہ رہ گئے وہ ان سے بہت کم مقدار میں، کم تعداد میں فتوے منقول ہیں، اور ٹوٹل 130 سے کچھ زیادہ صحابہ تھے جن سے یہ فتاوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کا دور شروع ہوا تو جن سے جو فتوے دیا کرتے تھے۔ باقی وقت جمع بعض العلماء المعاصرین، آج کل کے کچھ علماء نے بھی ان صحابہ کے فتاوی کو جمع کیا ہے اپنی کتابوں میں، جن کو ہم ابھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتابیں آ رہی ہیں، موسوعہ فقہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ڈاکٹر محمد رواس ہیں، انہوں نے اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں اور بہت سارے حضرات نے فتاوی جمع کیے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں حضرت عثمان کے فتاوی آ رہے ہیں، حضرت علی کے آ رہے ہیں، حضرت عائشہ کے آ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے آ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے آ رہے ہیں، جن سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے آ رہے ہیں، سمجھے۔ تو یہ جن صحابہ سے کثیر تعداد میں
فتوے ثابت تھے تو ان کے اوپر جو ہے اب آج کل کے دور میں بھی کام ہوا ہے، اور وہ کتابیں موجود ہیں اور ان میں ان کے فتاوی نقل کیے گئے ہیں اور اس وقت میں بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بات یہ ہے کہ یہ جو فتوے ان کے ہیں نا، یہ کافی نہیں تھے ہمارے لیے، کیونکہ جو مسئلے ان سے پوچھے گئے اس کا جواب انہوں نے دے دیا، جو رہنمائی کر لی، تو وہ ٹھیک ہے، فتاویٰ تو کافی مقدار میں آ گئے، کافی تعداد میں آ گئے، لیکن زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں وہ فتوے موجود نہیں تھے، سوالات کے جوابات موجود نہیں تھے۔ اور یہی وجہ بنی کہ جس وجہ سے بعد میں آنے والے اماموں کو ضرورت پڑی کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں وہ مسائل بیان کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ یہ بھی تو شبہ ہو سکتا ہے، جب یہ فتاویٰ موجود ہے تو ہم کیوں نہیں ان کی مدد سے مسئلے کیوں نہیں حل کر لیتے جو صحابہ سے مسئلے منقول ہیں، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کا درجہ یقیناً ان چار اماموں سے بہت بڑا اور بہت اونچا درجہ ہے، تو ان سے مسائل کیوں نہیں لیتے، پھر ہم چار اماموں سے کیوں لیتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور ہر شعبے میں ہر معاملے میں مسئلے ان سے منقول نہیں ہے۔ بہت سارے شعبے، بہت سارے معاملے ایسے تھے جن کے بارے میں ان بڑے حضرات نے جواب ہی نہیں دیا، صحابہ نے، عائشہ نے، عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا جواب منقول نہیں ہے اس میں۔ تو ضرورت تھی ایسے اصول اور وہ مسائل سمجھے کہ جن کے بارے میں انہوں نے جواب نہیں دیا، جو وہ اصول نہیں بنائے انہوں نے، ان سے منقول نہیں ہو سکے، تو پھر ان کو پھر اصول بنائے جائیں اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ مسائل نکالے جائیں تاکہ بعد والے حضرات کے لیے سہولت ہو جائے۔ اس وجہ سے پھر ضرورت پڑی ہے وہ مسائل نکالنے کی بھی۔